السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ دین کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ جھوٹے نبیوں کے دایان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی سر اٹھا لیا اور فتنے سے کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہے۔ اولین دایان نبوت کذابوں میں مسلمہ ایسا بدبخت تھا جس کی خود ساختہ نبوت کے فتنہ کو کافی عرصے بعد بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ایک بار مسلمہ نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخانہ انداز میں کہا تھا کہ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ٹہنی پڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امور خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی مانگو تو میں دینے کو تیار نہیں۔ مسلمہ کے تیور اور نظریات سب پر واضح تھے۔ وہ یہ جواب سن کر لوٹ گیا۔ کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے مایوس مسلمہ کذاب یمامہ واپس لوٹا تو اس نے اہل یمامہ کو جھوٹی یقین دہانی کرائی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے اور اپنی من گھڑت وحی اور الہام سنا کر کئی لوگوں کو اپنا ہمنوا اور معتقد بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہی قبیلے کے ایک بااثر شخص نہار کو یمامہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لے آئے، مگر یہ شخص بھی یمامہ پہنچ کر مسلمہ کذاب کا معتقد بن گیا اور لوگوں کے سامنے اس کے شریک نبوت ہونے کی جھوٹی تصدیق کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب کا حلقہ بڑھنے لگا۔ اپنے ہم نواؤں کی کثرت دیکھ کر مسلمہ کذاب نے اپنے دماغ میں یہ بات پختہ کر لی کہ وہ واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ اس گستاخ اور کذاب کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ اس نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مکتوب بھیج ڈالا۔ مسلمہ رسول اللہ نعوذ باللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قاصدوں سے پوچھا، تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ خاتم المرسلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں مسلمہ کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنام مسلمہ کذاب۔ سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور عاقبت کی کامیابی متقیوں کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاتے ہی مسلمہ کذاب نے لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایسے عامیانہ اور رندانہ مسلک کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کی خواہشات کے مطابق تھا۔ چنانچہ اس نے شراب حلال کر دی، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنا حرام قرار پایا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے، فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی، قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں، سنتیں ختم، صرف فرض نماز پڑھی جائے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف خواہشات اور عیش و عشرت کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ مسلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بدباطن لوگوں کو بھی دعویٰ نبوت کی ضرورت ہوئی، جس میں طلحہ اسدی بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت ہی میں ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ منصب خلافت سنبھالتے ہی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر طلحہ مدعی نبوت کے مقابلے میں کیا، اور ساتھ ہی طلحہ اسدی کے قبیلے سے حضرت عدی بن حاتم کو بھی روانہ کیا کہ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں قبیلہ طے اور قبیلہ جدیلہ نے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ طلحہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں شکست کے بعد شام کی طرف بھاگ گیا، جہاں کچھ عرصے بعد دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور ہدایت کی کہ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ کی آمد سے پہلے حملہ نہ کرنا، لیکن انہوں نے جوش جہاد میں حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ جب اس شکست کی خبر خلیفہ اول کو ملی تو حضرت خالد بن ولید کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف معرکہ آراء ہونے کا حکم دیا، جس میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اکربانہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ شامل ہیں۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، مگر لشکر اسلام نے قلعے کا دروازہ توڑ کر حملہ کر دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اسلام قبول کر چکے تھے، اپنا مشہور نیزہ پُر قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور یوں دوسرا جھوٹا نبی بھی نشان عبرت بن گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ یمامہ جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف آخری معرکہ تھا، جس کے بعد دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی اور شخص کو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن